کبھی میں کبھی تم، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 14۔ یمنا میکے آئی ہوئی تھی۔ وہ کیونکہ ہنی مون پر چلی گئی تھی اس لیے آج کافی دن بعد اپنے گھر آئی تھی۔ یمنا کے چہرے پر نئی شادی شدہ لڑکی والی خوشی اور سرشاری تھی۔ وہ بہت اچھی تیار ہوئی بھی تھی۔ نیٹ کا نفیس کڑھائی بنا جوڑا پہن رکھا تھا، اچھی سی جولری، لباس کے ساتھ جاتا میک اپ۔ وہ ہر حوالے سے ایک ایسی شادی شدہ لڑکی لگ رہی تھی جو اپنی نئی زندگی میں بے پناہ خوش تھی۔ شرجینا بھی آئی ہوئی تھی۔ شرجینا کہیں سے بھی میرڈ نہیں لگ رہی تھی۔ شادی سے پہلے جیسی وہ لگتی تھی بالکل ویسی ہی لگ رہی تھی۔ کاٹن کا کیجول سا سوٹ تھا، بالوں کی پونی ٹیل، جولری بھی کوئی نہیں تھی، بس کلائی پر ایک اسمارٹ واچ تھی جو وہ شادی سے پہلے بھی پہنتی تھی، وہی پہنی ہوئی تھی۔ دونوں بہنوں کی تیاری میں واضح فرق تھا۔ ایک محبتوں کا مان پا رہی تھی اور دوسری زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ چاروں ماں بیٹیاں بیڈ پر ساتھ بیٹھی تھی، بڑا خوشگوار سا ماحول تھا۔ اچھا ہو گیا آج تم بھی آ گئی، تم سے ملے تو اتنے دن ہو گئے تھے شرجینا۔ تمہارے آنے کا سن کے ہی تو آئی ہوں، ورنہ سنڈے کو کہاں فرصت ملتی ہے بندے کو۔ کیوں شرجینا، تمہاری سسرال میں تو کام والی آتی ہے نا صبح سے شام تک کے لیے، بلکہ وہ ماں بیٹی کیا نام ہے ان دونوں کا؟ سلمہ بیٹی سے پوچھ رہی تھی۔ زبیدہ، جی امی وہ تو آتی ہیں، میں اپنے ذاتی کاموں کی بات کر رہی تھی۔ جاب کرنے والے بندے کے پاس اپنے پرسنل کام نمٹانے کے لیے بس ایک سنڈے ہی تو ہوتا ہے نا۔ شرجینا نے بات بنائی تھی۔ تمہارا ہنی مون ٹرپ کیسا رہا یمنا، یہ بتاؤ۔ زبردست، ہم گلگت، ناران، کاغان، ہنزا سبھی جگہ گئے، بہت انجوائے کیا۔ میں نے ابھی پکچرز شیئر نہیں کی، پکچرز بھیجوں گی نا پھر تم لوگ بتانا۔ اور پتہ ہے وہیں میری برتھ ڈے بھی آ گئی تھی نا، بلال نے ہنزا میں پہاڑوں کے بیچ اتنے خوبصورت انداز میں میری سالگرہ سیلیبریٹ کی، کیا بتاؤں، میری زندگی کی سب سے یادگار سالگرہ رہی وہاں۔ پہاڑوں کے دامن میں سالگرہ، ہمارے بلال بھائی تو بڑے رومانٹک ہیں یمنا باجی۔ رامین بہن کی باتیں بہت انٹرسٹ سے سن رہی تھی، ایک دم ہی بولی، ماشاء اللہ، اللہ نظر بس سے بچائے، خوش رکھے تمہیں تمہارے گھر میں۔ سلمہ جلدی سے ماؤں والے انداز میں ماشاء اللہ بولی کہ کہیں نظر نہ لگ جائے ان کی بیٹی کو۔ یمنا کھیر میں ہاتھ لگا لیا ہے تم نے، باقاعدہ گھر کے کام وام شروع کر دیے ہیں؟ سلمہ نے بیٹی سے پوچھا۔ کہاں امی، میری ساس کچھ کرنے دیں تو کروں نا، بلال تو خیر اچھے ہیں ہی، مگر ان کی امی اتنا پیار کرتی ہیں، اتنا خیال رکھتی ہیں میرا، کہتی ہے میری ایک ہی تو بہو ہو تم، میں تو 1 سال تک کوئی ہانڈی چولہا نہیں کرانے والی تم سے۔ ہاتھوں سے مہندی نہیں اترنے دیتی، مہندی لگوانے والے کو بلا کر کل پھر میرے ہاتھوں پر مہندی لگوائی۔ یمنا باجی آپ کے تو مزے آ گئے، جان چھوٹی کاموں سے۔ ہاں سچ میں امی تو مار مار کے کام کرواتی تھی، ٹھیک کرتی تھی بیٹا، آگے سسرال کیسا ملے گا بیٹی کو پتہ تھوڑی نہ ہوتا ہے، ماں کا کام ہے بیٹی کو سب کچھ سکھائے۔ اسی وقت مرتضیٰ کمرے میں داخل ہوئے تھے، اپنی تینوں بیٹیوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ مرتضیٰ کے آ جانے کی وجہ سے شرجینا کی خاموشی پر کسی کا دھیان نہیں گیا۔ شرجینا بہت چپ تھی یمنا کی باتیں سن کر۔ کتنے دنوں بعد میرے گھر میں رونق آئی ہے۔ شرجینا نے باپ کو دیکھتے ہی فوراً چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجا لی تھی۔ مرتضیٰ بیٹیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے تھے، وہ وہیں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ شرجینا باپ سے بہت مسکرا کے ملی۔ بابا آپ کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ایک دم پرفیکٹ، وہ مسکرا کے خوش دلی سے بولے۔ کس کے ساتھ آئی تھی شرجینا؟ کیب سے آ رہی تھی بابا، لیکن مصطفیٰ نے کہا وہ ڈراپ کر دے گا، بس پھر وہی چھوڑ کر گیا۔ شرجینا نے ایک دم ہی جملہ چینج کیا۔ مصطفیٰ لینے تو آئے گا نا شرجینا، آج تو سنڈے ہے، مصروف تو نہیں ہوگا وہ؟ سلمہ نے بیٹی سے پوچھا۔ ابھی شرجینا بولی بھی نہیں تھی کہ مرتضیٰ بولے، سنڈے تو تم ایسے بول رہی ہو سلمہ جیسے ہفتے کے باقی دنوں میں وہ کوئی مارکا مار رہا ہوتا ہے، دنیا فتح کر رہا ہوتا ہے۔ شرجینا خاموش ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ کے لیے باتیں سن کر سلمہ نے پھر بات چینج کی۔ مصطفیٰ سے بولو لنچ ہمارے ساتھ کرے، پائے پکائے ہیں میں نے۔ امی مصطفیٰ امی اور ابا کو شاپنگ پر لے کے گیا ہے، امی کی بھانجی کی حیدرآباد میں شادی ہے نا کل، وہ اور ابا کل سدرا اور وقاص بھائی کے ساتھ وہاں جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ ان لوگوں کے ساتھ بیزی ہے، بلکہ میں بھی آج جلدی چلی جاؤں گی امی۔ یار ہم اتنے دنوں بعد تو ملے ہیں شرجینا، ابھی تھوڑا تو رکو نا، بلال آ رہے ہیں نا ابھی لنچ پر، شام میں جاتے ہوئے ہم تمہیں بھی ڈراپ کر دیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، شرجینا راضی ہو گئی۔ مرتضیٰ اور باقی کسی کو شرجینا کے جھوٹ کا پتہ نہیں چلا۔ شرجینا اوپری سے انداز میں جھوٹی ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ اسی دن سدرا بھی میکے آئی تھی، وہ ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ شادی کی تیاری کر لی ہے نا تم نے اور وقاص نے، ہمارے ساتھ چل رہے ہو نا حیدرآباد؟ شگفتہ نے بیٹی سے پوچھا۔ جی امی، خالہ جان کے گھر کی پہلی شادی ہے، ہم لوگوں کو شادی میں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ میں آج آئی بھی اسی لیے تھی، میں نے سوچا آپ کو وہاں
لے جانے کے لیے تحفے وغیرہ پیک کروانے ہوں گے وہ بھی کر دوں گی، اور آپ کے اور ابا کی پیکنگ بھی کروا دوں گی۔ 3 دن رکیں گے نا ہم لوگ وہاں پہ؟ ہاں بالکل، کل شادی، پرسوں ولیمہ، بدھ کی واپسی کا کہہ رہے ہیں ابا تمہارے۔ اسی وقت زبیدہ وہاں آئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں 3-4 کام بنے زنانہ جوڑے اور مردانہ کوٹ، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ وغیرہ تھے۔ امی آپ کے اور ابا کے کپڑے استری کر دیے میں نے، زبیدہ نے آ کے بولا۔ زبیدہ ایسا کرو، اسٹور سے چھوٹا والا بلیک ہینڈ کیری ہے نا، وہ بھی نکال کے لے آؤ، میں امی ابا کی چیزیں پیک کر دیتی ہوں، سدرا زبیدہ سے بولی۔ اچھا سدرا باجی، میں ابھی لاتی ہوں، زبیدہ فرما برداری سے سر ہلاتی جلدی سے کمرے سے چلی گئی۔ سدرا اٹھی، وہ ہینگرز میں سے تمام کپڑے نکال کر انہیں طے کرنے لگی۔ کھڑے ہونے پر اسی کھڑکی سے باہر صحن کا منظر نظر آیا۔ صحن میں شیڈ کے نیچے پلاسٹک کی کرسی پر افتخار گمسم اکیلے خاموش بیٹھے تھے۔ پاس اتوار کا اخبار رکھا تھا مگر اخبار نہیں پڑھ رہے تھے، گہری سوچ میں تھے۔ بجھے بجھے سے لگ رہے ہیں ابا، کیا ہوا ہے امی؟ سدرا ماں کی طرف دیکھتی بے اختیار ماں سے بولی۔ شگفتہ جواباً خاموش رہیں۔ نظر ان کی بھی کھڑکی کی طرف گئی ضرور تھی مگر انہوں نے فوراً ہی نظر ہٹا لی۔ اس دن فون پر بھی بات ہوئی تھی نا، تب بھی ایسا لگا جیسے کوئی بات ہے، آج بھی چپ چپ لگ رہے ہیں۔ ابھی میں نے پوچھا تو کھل کے بتایا کچھ نہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے ابا اپنی ریٹائرمنٹ کو لے کے ٹینشن میں ہے۔ ٹینشن کی تو بات ہے، ہر ماہ تنخواہ آنی رک جائے گی، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ شگفتہ بولی۔ اللہ مالک ہے امی، وہ اسباب بنائے گا، آپ کو چاہیے آپ ابا کو ریلیکس رکھوائیں۔ اس ایج میں اس طرح مسلسل ٹینشن اور سٹریس میں رہنا ابا کے لیے اچھا نہیں ہے۔ میری ماں نہ بنو، ان پریشانیوں کو دعوت بھی نہ انہوں نے خود ہی دی ہے۔ اپنے سیر سپاٹوں اور عیاشیوں کے لیے ان سے پیسے نہیں مانگتی تھی میں، گھر کے خرچے ہی کے پیسے مانگتی ہوں۔ اتنا 30 ماہ خان بن کے عدیل کو گھر سے نکالا تھا تو اب کریں خود تمام خرچے پورے۔ شگفتہ بہت غصے میں بول رہی تھی۔ امی ابا کو اس طرح تنہا تو نہ چھوڑے نا، ان کا ساتھ دیں پلیز، ورنہ اس طرح سوچ سوچ کر تو وہ خود کو بیمار کر لیں گے۔ سدرا نرم لہجے میں ماں کو ٹوک رہی تھی۔ اسے ماں کا رویہ باپ کے ساتھ سنگ دلانا لگا تھا۔ ہمیشہ بس باپ کی فکر کرنا سدرا، تم ماں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرا دل کیسا چھلنی کیا ہے تمہارے باپ نے، ماں جائے بھاڑ میں، بس باپ دکھی نظر نہ آئے۔ امی ناراض تو نہ ہونا، آپ کی فکر کیوں نہیں ہوگی، آپ تو میری پیاری امی ہیں، آپ کی بہت فکر ہے مجھے۔ سدرا نے آ کے ماں کو گلے لگایا۔ زبیدہ ہینڈ کیری بیگ نکال کے لے آئی تھی، اس نے وہ لا کر بیڈ پر رکھ دیا۔ سدرا خاموشی سے کپڑے طے لگا کے ہینڈ کیری میں نکنے لگی۔ زبیدہ پیاز کاٹ کے رکھو، قورمہ آ کے میں چڑھاتی ہوں۔ پیاز؟ زبیدہ نے شگفتہ سے حیرانگی سے جواباً بولا۔ دوپہر کے کھانے کے لیے چنے کی دال لوکی تو بھابھی بنا کے گئی تھی اپنی امی کے گھر، وہ شگفتہ کو یاد کروا رہی تھی۔ تو کیا اب بیٹی داماد کو دال لوکی کھلاؤں گی؟ اکلوتی نندائی بیٹھی ہے، بہورانے میں کے یاترا کو چل دی ہے۔ سدرا کو ماں کی باتیں غلط لگی تھی، وہ بولے بغیر پھر نہ رہ سکی۔ امی پہلی بات تو میں مہمان نہیں ہوں، اور دوسرے شرجینہ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ میں اچانک بنا اطلاع کے آ جاؤں اور وہ میری خاطرداریوں کے لیے اپنے سب پروگرام تبدیل کر دے۔ ویسے تو خیر آج وہ میرے آنے سے پہلے اپنے میکے جا چکی تھی، مگر میرے آنے کے بعد بھی اگر اسے جانا ہوتا تو چلے جانا چاہیے تھا۔ ایک تم، ایک تمہارے ابا، سر پر بٹھا لو مہارانی کو۔ شگفتہ غصے سے اٹھ گئی تھی۔ امی شرجینہ اچھی لڑکی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں۔ ہاں بہت اچھی لڑکی ہے۔ اچھا ایک بات تو بتائیں، شرجینہ مصطفیٰ کے ساتھ گئی تھی نا اپنے گھر؟ نہیں، مصطفیٰ تو رات سے گھر پر ہی نہیں ہے، ہوگا کہیں دوستوں میں، اس کی آوارہ گردیاں کہاں ختم ہوتی ہیں؟ یہ تو غلط بات ہے امی، شادی کے بعد شرجینہ چند ہی بار تو اپنے میکے گئی ہے، شادی کے بعد اسے چھوڑنے جانا چاہیے مصطفیٰ کو۔ بھائی تمہاری بھابھی صاحبہ خود پوری ہیں، نوکری کر رہی ہے، سارا دن گھر سے باہر پھرتی ہے، اپنی مرضی کی مالک ہے، تم زیادہ ہمدرد نہ بنو اس کی۔ ساری شہر میں دندناتی پھرتی ہے، خود میکے چلی گئی تو کون سی قیامت آ گئی؟ سدرا کو ماں کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں، لیکن وہ پھر خاموش ہو گئی۔ لنچ کے فوراً بعد ہی شرجینہ بلال اور یمنا کے ساتھ اپنے سسرال واپس جانے لگی۔ وہ بلال کی گاڑی میں پیچھے بیٹھی تھی، بلال ڈرائیو کر رہا تھا۔ یمنا اور بلال معتد بار ایک دوسرے کو رومانٹک انداز میں دیکھ رہے تھے۔ شرجینہ ان دونوں کی ایک دوسرے پر پڑتی پیار بھری نظروں کو نہ چاہتے ہوئے بھی آبزرو کر رہی تھی۔ وہ بہن کو خوش دیکھ کے خوش تھی، وہ حاسد لڑکی نہیں تھی، مگر اسے جیسے آج بڑی شدت سے اپنی زندگی کے خالی پن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ ایک مشین بن کے زندگی گزارتے گزارتے اپنے جذبات اور احساسات کو کچلتے کچلتے تھکنے لگی تھی۔ بلال ڈرائیو کرتے کرتے یمنا سے بولا، آئس کریم کھانی ہے تم نے؟ نہیں بھائی، پھر ہلکی سی بھی کھانسی آ گئی نا تو آپ نے پریشان ہو کے خواہ کا واویلا مچا دینا ہے۔ شرجینہ نے پیچھے بیٹھے بیٹھے بغور ان دونوں کو دیکھا۔ اسی وقت گاڑی سگنل پر رکی اور ایک 10-12 سال کا بچہ گجرے بیچتا ان کی گاڑی کے پاس آیا۔ بلال مجھے کنگن لینے ہیں۔ اچھا لے لو۔ شرجینہ تم بھی لوگی نا؟ نہیں یمنا، پتہ تو ہے تمہیں، مجھے ان چیزوں کا بالکل بھی شوق نہیں ہے۔
ہاں بیٹا، کتنے کے گجرے ہیں؟ صاحب 400 کی جوڑی ہے۔ اتنے مہنگے؟ یہ تو لوٹ رہا ہے بلال۔ آپ کے لیے تو یہ غلام ہزاروں بار لٹنے کے لیے تیار ہے۔ بلال نے والیٹ سے پیسے نکال کے بچے کو دیے اور گجرے لے کے یمنا کی طرف مڑا۔ وہ عادتاً رومانٹک انداز میں یمنا کو گجرے خود ہاتھوں میں پہنانا چاہتا تھا۔ شرجینا نے کچھ امبیرس ہو کر نظریں قصداً کھڑکی سے باہر پھیری تھیں۔ وہ ان میاں بیوی کے ان ذاتی لمحات میں یہاں بیٹھ کر خاصا ان ایزی محسوس کر رہی تھی۔ یمنا نے بلال کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اس وقت شرجینا بھی وہاں موجود ہے، لہٰذا یہ رومانٹک حرکتیں بعد میں کی جائیں گی۔ شرجینا کی موجودگی کے سبب بلال اسے گجرے خود پہناتا پہناتا رک گیا۔ یمنا نے اپنے ہاتھوں میں گجرے پہن لیے۔ بلال نے اسے بڑی پیار بھری نثار ہوتی نظروں سے دیکھا۔ اتنی سی دیر میں ایسا لگ رہا تھا کہ یمنا بلال سے پتہ نہیں کتنے عرصے بعد مل رہی ہے۔ شرجینا کی آنکھوں میں ایک خالی پن اور ویرانی سی ابھر آئی تھی۔ اس کی ویران مشینی زندگی میں پیار، محبت، اپنائیت کی کمی اسے اس پل بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گھر واپس آ گئی تھی، بہت اداس، بہت اکیلی تھی۔ وہ رات کے وقت کمرے میں اکیلے سونے لیٹ گئی۔ مصطفیٰ گھر پر نہیں تھا، وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اس وقت خود کو بھری دنیا میں تنہا تنہا سا محسوس کر رہی تھی۔ وہ صوفے پر لیٹی تھی، بیڈ خالی تھا۔ وہ اپنی زندگی میں پیار، اپنے پن کی شدید کمی محسوس کر رہی تھی۔ روٹ ساس، نوکری کے جھمیلے، دنیا کے سامنے مصطفیٰ کی جھوٹی عزت رکھواتے رکھواتے وہ تھکن کا شکار ہو رہی تھی۔ شرجینا کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ وہ بے حد افسردہ تنہائی کا شکار تھی اس وقت۔ اگلے دن افتخار اور شگفتہ شادی میں شرکت کے لیے حیدرآباد جانے کے لیے ریڈی تھے۔ افتخار شلوار قمیض کے اوپر کوٹ پہنے جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ان کے پاس ان کا ہینڈ کیری رکھا تھا۔ شگفتہ بھی تیار تھی، سر پر دوپٹہ اوڑا تھا، کندھے پر بیگ تھا۔ شرجینا اندر سے ایک چھوٹا سائز کا زپ والے پاؤچ میں سسر کی دوائیاں رکھ کے لے کے آئی تھی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، وہ بہت چپ چپ تھی۔ ابا، آپ کی دوائیں میں نے اس پاؤچ میں رکھ دی ہیں، آپ کو الگ سے ڈھونڈنی نہیں پڑے اس لیے۔ افتخار پیار سے بولے، شکریہ بیٹا، لگتا ہے سدرا آ گئی ہے، چلے افتخار، شگفتہ میاں سے بولی۔ گیٹ پر جانے لگی، افتخار نے سر ہلا دیا۔ افتخار بیوی کی جانب نہیں بلکہ شرجینا کی جانب بغور دیکھ رہے تھے۔ بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ جی ابا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بہت چپ چپ لگ رہی ہو مجھے کل سے، جب سے آئی ہو جب سے چپ ہو۔ نہیں ابا، میں بالکل ٹھیک ہوں، شاید نیند پوری نہیں ہوئی نا، اس لیے تھوڑا سر بھاری بھاری ہو رہا ہے۔ پھر سر درد کی دوا لے کے تھوڑی دیر آرام کر لو۔ بھائی آ جائیں آپ، سدرا اور وقاص ہمارا انتظار کر رہے ہیں، باہر سے شگفتہ نے ذرا چڑچڑی سی آواز میں بولا۔ وقاص اور سدرا اسی وقت آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ وقاص ساس سسر کا بیگ اٹھانے اندر آ گیا تھا۔ ہیلو پیاری بھابھی، کیسی ہو؟ ٹھیک، تم بتاؤ؟ السلام علیکم شرجینا۔ وعلیکم السلام وقاص بھائی۔ وقاص افتخار کے ہاتھ سے ان کا ہینڈ کیری لے کر باہر نکل گیا۔ افتخار، سدرا، شرجینا بھی ساتھ باہر نکل رہے تھے۔ ساتھ ساتھ سدرا شرجینا سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ تم بھی چلتی نا ہمارے ساتھ، اتنا مزہ آتا شادی پر۔ یار آفس میں مسئلہ ہو جانا تھا، ابھی نئی نئی جاب ہے نا۔ آج بھی ہاف ڈے لے کے جلدی آ گئی، روز روز چھٹی کی تو آفس والے کہیں گے آپ گھر پر ہی بیٹھ جائیں۔ مصطفیٰ گھر پر نہیں ہے؟ نہیں، سدرا کہیں نکلا ہوا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گیا ہے۔ شگفتہ شرجینا کو خداحافظ کیے بغیر حمزہ کو گود میں لیے وقاص کی گاڑی میں پہلے ہی بیٹھ چکی تھی۔ شرجینا ان کے لیے اتنی فالتو، اتنی غیر اہم ہستی تھی کہ وہ اسے خداحافظ کہنا ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ سدرا اور وقاص نے شرجینا کو خداحافظ کیا۔ سدرا نے اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ افتخار نے سر پر ہاتھ رکھا۔ وقاص ان لوگوں کے ہینڈ کیری بیگز ڈگی میں رکھنے لگا۔ اچھا بیٹا، ہم لوگ نکلتے ہیں، افتخار پیار سے بولے تھے۔ خیریت سے جائیں ابا؟ ویسے تو میں نے مصطفیٰ کو بول دیا تھا آج دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی نہ کرے، تم اکیلی ہوگی گھر پہ، گھر پر ٹک کر بیٹھے، لیکن اگر وہ شام تک نہ آئے نا تو اسے کال کر کے گھر آنے کا بول دینا بیٹا۔ ابا آپ بالکل فکر نہ کریں، میں مصطفیٰ کو کال کر لوں گی، آپ اطمینان سے جائیں، یہاں سب ٹھیک ہے۔ شرجینا نے انہیں اطمینان دلایا۔ اتنی لمبی الوداعی ملاقات جیسے 3 دن کے لیے نہیں 3 سالوں کے لیے جا رہے ہیں۔ شگفتہ کی اس طرح جتانے پر افتخار ذرا شرمندہ سے ہوئے۔ شرجینا بھی سدرا اور وقاص کی موجودگی کے سبب جھیپ سی گئی۔ افتخار فوراً گاڑی میں آ کے وقاص کے برابر میں بیٹھ گئے۔ سدرا اور وقاص نے شرجینا کو ہاتھ ہلا کے خدا حافظ کیا۔ شرجینا نے بھی ہاتھ ہلا دیا۔ شگفتہ نے شرجینا سے منہ پھیر رکھا تھا۔ وہ شرجینا کو اگنور کیے نواسے کے ساتھ مصروف تھیں۔ شرجینا گھر پر اکیلی تھی۔ شام سے رات کے 8 بج گئے تھے۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا، تیز آندھی آ رہی تھی، زوردار ہوا چل رہی تھی۔ ہوا سے کھڑکیاں دروازے بج رہے تھے۔ لاؤنج کی کھڑکی ہوا سے زور زور سے بجنے لگی۔ شرجینا اندر سے نکل کے وہاں آئی۔ اس نے کھڑکی کے دونوں پٹ ہاتھ سے پکڑے تاکہ انہیں بند کر لے۔ اسی وقت لائٹ چلی گئی اور گھر پر گھپ اندھیرا ہو گیا۔
اندھیرا ہو جانے سے شرجینا کو خوف سا محسوس ہوا۔ تیز ہوا کے چلنے سے اس کے کھلے بال اڑ کے منہ پر آنے لگے۔ شرجینا نے کھڑکی بند کی۔ اب اس نے مڑ کے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ اسی وقت لاؤنج کی دوسری کھڑکی ہوا سے زور زور سے بجنا شروع ہو گئی۔ شرجینا کو اب ڈر لگنا شروع ہو گیا۔ باہر ایک دم ہی گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ شرجینا نے خوفزدہ سے انداز میں دوسری کھڑکی بھی مضبوطی سے بند کر لی۔ بادلوں کے گرجنے کی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ شرجینا نے لپک کر اپنا فون اٹھایا اور مصطفیٰ کو کال ملانے لگی، جبکہ دوسری جانب مصطفیٰ اس کی کال پک نہیں کر رہا تھا۔ بیلیں جا رہی تھی مگر کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ شرجینا کے کانوں میں موبائل فون سروس کا ریکارڈڈ میسج گونجا، آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریں۔ وہ گھر پر اکیلی اندھیرے طوفانی بارش میں خوفزدہ سی کھڑی تھی۔ اسی وقت اسے باہر کسی کھٹکے کی آواز آئی، جیسے گیٹ کے پاس کوئی ہو۔ شرجینا خوف سے سہم سی گئی۔ وہ دروازے سے لگ کے کھڑی ہو گئی۔ خوف سے سہمی آواز اس کے منہ سے نکلی تھی، کون ہے؟ کون ہے باہر؟ اسے مارے خوف کے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ بادل پھر زور سے گرجے تھے اور باہر سے یوں لگا جیسے کوئی گیٹ سے اندر پورچ میں کودا ہو۔ شرجینا کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ وہ سہمی سہمی نظروں سے بند دروازوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ اگر کوئی گھر میں کود آیا تو اب وہ اپنا بچاؤ تنہا کرے گی کیسے؟ مصطفیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ گیمنگ زون آیا ہوا تھا۔ کچھ اور لڑکے بھی وہاں تھے۔ گروپ بنا کے آپس میں مقابلہ ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ اور علی کا ایک گروپ تھا اور اسامہ اور احمد دوسرے گروپ میں تھے۔ سب کے سروں پر ہیڈ فونز، تیز آوازیں، شور تھا وہاں پر۔ مصطفیٰ کا موبائل اس کے پاس میز پر پڑا تھا مگر اس کا دھیان ہی نہیں تھا اپنے فون پر۔ کانوں پر ہیڈ فونز تھے، اس لیے اسے فون کے آنے کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ وہ گیم میں اس طرح مشغول تھا کہ اسے گھر شرجینا بالکل بھول گئے تھے اس ٹائم۔ بری طرح ڈری سہمی شرجینا نے لاؤنج کے دروازے کی جھرری سے پورچ اور گیٹ کے مین ڈور کی طرف جھانکا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پورچ میں پڑا وائپر ہوا کے پریشر سے گرا تھا اور اس کا کھٹکا ہوا تھا، مگر شرجینا بری طرح ڈر چکی تھی۔ وہ خوف اور ڈر محسوس کرتی بار بار مصطفیٰ کو کالز ملا رہی تھی مگر وہ کال ریسیو ہی نہیں کر رہا تھا۔ شرجینا کچن میں آ کے کانپتے ہاتھوں سے کیبنٹس میں سے موم بتی ڈھونڈنے لگی۔ ایک کیبنٹ سے اسے موم بتیاں مل گئیں۔ باہر بارش اسی طرح گرج چمک کے ساتھ ہو رہی تھی۔ کچن کی کھڑکی سے برستی بارش اور بجلیاں چمکنا اسے نظر آ رہا تھا۔ شرجینا کے ہاتھ خوف کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ اس نے ماچس سے موم بتی جلائی۔ گہرے اندھیرے میں موم بتی جلنے سے ہلکی روشنی ہوئی۔ موم بتی جلنے سے کچن کی وال پر شرجینا کا اپنا سایہ اسے نظر آیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے دیوار پر ابھرتے اپنے ہی بڑے سے سائے سے ڈر گئی۔ بے اختیار دبی دبی سی ایک چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اس وقت جب شرجینا بارش سے ڈر رہی تھی، رباب اور عدیل بارش کو خوب اچھے سے انجوائے کر رہے تھے۔ وہ دونوں ٹیرس پر کاؤچ پر ساتھ بیٹھے تھے، ٹیرس پر سے سامنے برستی بارش کو دیکھ رہے تھے۔ رباب اور عدیل دونوں کے ہاتھوں میں کافی کے مگ تھے۔ تمہارے ساتھ بیٹھ کر بارش دیکھنا بہت پیارا لگ رہا ہے عدیل۔ بظاہر اوپر سے ایک ہارڈ کیئر پکی بزنس وومن لگتی ہو، پر اندر سے ایک رومانٹک لڑکی ہو تم تو۔ وہ تو ہوں میں۔ رباب نے رومانٹک سے انداز میں عدیل کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا تھا۔ اس کا رومانٹک موڈ دیکھ کر عدیل نے بھی اپنا موڈ اسی کے طرح کا بنا لیا تھا۔ وہ رباب کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیرنے لگا تھا۔ تم میرے ساتھ خوش ہو نا عدیل؟ کوئی پچھتاوا تو نہیں ہے نا؟ اپنے خواب جی رہا ہوں، پچھتاؤں گا کیوں بھائی؟ خواب جینا مطلب تمہارا ساتھ تو میں نے صرف خوابوں میں ہی سوچا تھا رباب۔ اب جب تم میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بن کے میرے ساتھ ہو تو یہی کہوں گا نا، اپنے خواب جی رہا ہوں میں۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ پتہ ہے تم میرے فرینڈس کو بہت پسند آئے ہو، خاص کر نتاشا کو۔ بڑی امپریس ہوئی وہ تم سے۔ اس دن جب ہم ڈنر پر گئے تھے، بعد میں مجھے کال پر کہنے لگی، یار تمہارا ہسبینڈ تو کسی مووی اسٹار جتنا ہاٹ اور ہینڈسم ہے۔ اچھا، میری طرف سے تھینکس بول دینا نتاشا کو۔ وہ تو میں بول دوں گی۔ عدیل ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کچھ سوچ کے بولا، ویسے یہ تمہاری فرینڈ نتاشا اور اس کے ہسبینڈ کی عمروں میں خاصا فرق نہیں ہے، صرف ایج میں، شکل صورت میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ نتاشا کتنی پیاری ہے اور سلمان تو بس ایوریج ہی ہے اس کے آگے۔ پھر شادی کیسے ہو گئی؟ بس کیا بتاؤں، شادی نہیں ایک بزنس ڈیل تھی۔ انکل نتاشا کے فادر، بزنس میں ان کو کافی نقصان ہوا تھا۔ سلمان کو نتاشا پسند تھی۔ سلمان نے انہیں لون دیا بہت بڑا، انہیں بینکرپٹ ہونے سے بچایا، اور انکل نے نتاشا سے اس کی شادی کر دی۔ اینی ویز شادی جیسے بھی ہوئی ہو اور جن بھی ریزن سے ہوئی ہو، مگر اب وہ دونوں اپنی شادی سے کافی خوش ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھی لائف گزار رہے ہیں۔ آئی ایم شیور ضرور ہوں گے۔
عدیل میں سوچ رہی تھی 15 کو جرمنی سے ڈیلیگیشن آ رہا ہے نا، ان سے میٹنگ کر کے فارغ ہو کے ہم کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ جیسا تم کہو سویٹ ہارٹ، تم جہاں کہو گی تمہارا یہ غلام تو پیچھے پیچھے چل پڑے گا۔ مصطفیٰ کا گیم لیٹ نائٹ ختم ہوا۔ اس نے دیکھے بغیر موبائل پاکٹ میں ڈالا اور واپسی کے لیے نکل گیا۔ بارش اب رک چکی تھی مگر سب طرف سڑکیں گیلی تھیں، پانی نظر آ رہا تھا۔ چونکہ لائٹ ابھی بھی نہیں آئی تھی اس لیے ساری گلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ کے پاس گھر کی چابی نہیں تھی۔ اس نے گیٹ پر ہاتھ مارا، کئی بار گیٹ کھلوانے کے لیے ہاتھ مار کر دیکھا لیکن اندر سے کوئی نہیں آیا۔ گیٹ کیوں نہیں کھول رہی یار؟ اس نے شرجینا کو کال ملائی، جیب سے موبائل نکالا تو اس نے ایک دم دیکھا کہ شرجینا کی 30-35 مسڈ کالز آئی ہوئی تھی۔ وہ حیران ہوا، او اتنی ساری کالز، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اپنے آپ سے بولا، شرجینا نے کال نہیں ریسیو کی۔ ایک تو جاتے ہوئے گیٹ کی چابی لے جانا بھول جاتا ہوں میں، اب گیٹ کودوں آدھی رات کو۔ وہ بڑبڑاتا بائک وہیں چھوڑ کر گیٹ پھلانگنے کے لیے اوپر چڑھا۔ مصطفیٰ گیٹ سے کود کے اندر آ گیا۔ وہ لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھتا۔ گھر میں ہونق سناٹا اور خاموشی تھی اس وقت، جیسے گھر پہ کوئی بھی نہ ہو۔ مصطفیٰ نے موبائل کی ٹارچ آن کر رکھی تھی، اس کی مدھم سی روشنی میں وہ اندر آ گیا تھا۔ لاؤنج سارا ویران سنسان پڑا تھا۔ مصطفیٰ اندر بڑھا۔ اسے اندر آتے ہی گھر میں خاموشی اور ویرانی کا شدت سے احساس ہوا، جیسے گھر پہ کوئی موجود ہی نہیں ہے، بالکل ایسا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں آیا۔ اس نے موبائل کی روشنی سامنے بیڈ پر بھی کی اور پھر صوفے پر، لیکن بیڈ بھی خالی تھا اور صوفہ بھی، پورا کمرہ خالی تھا۔ وہاں شرجینا نہیں تھی۔ شرجینا کہاں ہو؟ مصطفیٰ نے باتھ روم کا ڈور ناک کیا، باہر سے ہی اندر روشنی پھینکی، باتھ روم بھی خالی تھا۔ مصطفیٰ اب قدرے فکر مند ہوا، شرجینا کہاں چلے گئی آخر؟ خاموشی اور خالی گھر میں مصطفیٰ کی آواز چاروں طرف گونج رہی تھی۔ وہ اس کی آواز سن کر جہاں بھی ہے وہاں سے آ کیوں نہیں رہی؟ مصطفیٰ کوریڈور میں آ گیا۔ وہ بار بار شرجینا کو آواز دے رہا تھا۔ چلتے چلتے ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم، کچن، وہ ہر جگہ باہر سے روشنی ڈال رہا تھا موبائل کی اور شرجینا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اب وہ واقعی پریشان ہو گیا تھا، اس کے ٹینشن آ گئی تھی چہرے پر۔ اس نے شرجینا کو پھر آواز دی، بار بار اونچی آواز دے رہا تھا، شرجینا کہاں ہو شرجینا؟ خالی ویران گھر میں اسے صرف اپنے ہی قدموں کی آہٹ، اپنا ہی در و دیوار پر ابھرتا سایہ اور اپنی ہی آواز گونجتی مل رہی تھی۔ مصطفیٰ شرجینا کو پکارتا اوپر چھت پر جانے والی سیڑھیوں تک آ گیا۔ موبائل سے روشنی وہ مسلسل چاروں طرف ڈال رہا تھا۔ سیڑھیوں کے نیچے جو ٹرائنگولر سپیس ہوتی ہے اس جگہ پر شرجینا بالکل ڈری سہمی دبکی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے پیروں کو موڑ کر بالکل سمیٹ رکھا تھا، ایسے بیٹھی تھی کہ اس کے دونوں گھٹنے اس کی گردن اور چہرے کو چھو رہے تھے۔ اس نے چہرہ گھٹنوں پر گرا رکھا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر سہمی گھٹی گھٹی سی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز سے مصطفیٰ نے اس کی طرف دیکھا۔ شرجینا، اس نے اسے آواز دی اور پاس آیا۔ شرجینا ٹس سے مس بھی نہیں ہوئی۔ مصطفیٰ جھکا، اس نے شرجینا کا گھٹنا ہلایا۔ شرجینا کیا ہوا؟ شرجینا نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے پورا بھیگا ہوا تھا، بکھرے بال، پریشان حال، جیسے وہ گھنٹوں سے رو رہی ہو۔ شرجینا کیا ہوا ہے؟ شرجینا نے غصے سے خود پر سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ وہ اپنا کول اور کمپوزر اس وقت بالکل لوز کر چکی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے ہاتھ پکڑ کے سیڑھیوں کے نیچے والی اسپیس سے اٹھانا چاہا۔ شرجینا نے شدید غصے سے اس کا ہاتھ پوری قوت سے جھٹکا لگا کے پیچھے کیا۔ دور رہو مجھ سے۔ مصطفیٰ جھٹکا کھا کے پیچھے ہوا۔ کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ کوئی احساس ہے تمہیں؟ میں مر جاؤں گی ایک دن، تم کو فون کرتے کرتے تم فون نہیں سنو گے میرا۔ مصطفیٰ پھر قریب آیا۔ اس نے اسے نارمل کرنا چاہا۔ شرجینا تم ڈر گئی تھی کیا؟ ہاں ڈر گئی تھی میں، لڑکی ہوں، ڈر بھی سکتی ہوں۔ میرا محافظ میرے پاس ہو، یہ چاہ بھی سکتی ہوں۔ فون کیوں نہیں اٹھاتے ہو تم؟ میں جتنی کوشش کر لوں مگر تم نہیں بدلو گے نا کبھی، تمہیں کسی چیز کا کبھی کوئی احساس نہیں ہوگا۔ پتہ ہے مجھے، تمہاری خوشی تمہاری مرضی سے تمہاری زندگی میں نہیں ہوں میں۔ اپنا آپ مسلط کیا ہے میں نے تم پر۔ تم نے مجھ سے شادی کر کے مجھ پہ احسان کیا ہے، احسان کیا تھا مجھ پہ، تو اب اس احسان کو نبھاؤ بھی نا۔ تمہاری دوست نہیں، بیوی ہوں ڈیمٹ میں۔ کب قبول کرو گے اس رشتے کو؟ کب قبول کرو گے کہ میں علی اسامہ احمد نہیں، شرجینا ہوں، تمہاری بیوی، تمہاری ذمہ داری۔ نکاح کے بول خوشی سے نہ بھی بولے ہوں پر بولے تو تھے نا۔ میرا ساتھ نبھانے کا عہد تو کیا تھا نا اس نکاح نامے پر سائن کر کے۔ اس گھر میں تمہاری زندگی میں زبردستی شامل ہوئی ہوں، اس لیے سلوک ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ نہیں شرجینا، ایسا نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے بے اختیار اسے گلے لگا لیا تھا، بڑی شدت کے ساتھ، پوری چاہت کے ساتھ۔ شرجینا اس کے گلے لگ کے زار و قطار رو رہی تھی۔ اب اس کے سینے پر سر رکھ کے وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ مصطفیٰ جذباتی لمحے میں بولے جا رہا تھا، آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری شرجینا۔
مصطفیٰ نے پوری شدت سے اسے بھینچ کر اپنے بازوؤں کے حصار میں یوں لیا جیسے اسے زمانے سے پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہو۔ وقت جیسے تھم گیا تھا اس وقت۔ شرجینا اس کے گلے لگ کے روتے روتے بولے چلی جا رہی تھی۔ دل میں بھری کپ کپ کی بھڑاس اور غم سارے آج نکل آئے تھے۔ وہ بنا سوچے سمجھے ہر گلہ ہر شکوہ مصطفیٰ سے کر رہی تھی۔ میرا بھی دل چاہتا ہے میرا شوہر میرے لیے کما کے لائے، مجھے چاہے، مجھے تحفے دے، میرا خیال رکھے، کوئی اسے کمتر نہ سمجھے، مجھے اس کے عیبوں کی پردہ پوشی نہ کرنی پڑے، اس کی جھوٹی تعریفیں نہ کرنی پڑیں، وہ سچ مچ تعریف کے قابل بن جائے۔ وہ مصطفیٰ کے گلے لگ کے ایموشنل ہو کے روئے چلی جا رہی تھی۔ مصطفیٰ زندگی میں پہلی مرتبہ سیریس ہوا تھا۔ وہ شرجینا کو اپنی باہوں میں سمیٹے اب اسے رونے دے رہا تھا۔ برا لگتا ہے مجھے جب کوئی تمہیں لوزر سمجھتا ہے۔ آئی فیل انسلٹڈ، تمہاری بے عزتی اپنی بے عزتی لگتی ہے مجھے۔ میں بھی چاہتی ہوں میرے شوہر کی سب عزت کریں، میرے پیرنٹس، تمہارے پیرنٹس، کوئی تم کو کمتر نہ سمجھے۔ تمہاری عزت میری عزت ہے، تمہاری بے عزتی میری بے عزتی ہے۔ وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ؟ تمہارے ساتھ اپنا فیوچر، اپنی زندگی سوچتی ہوں میں، مگر تم میرے لیے کچھ بھی نہیں سوچتے۔ تمہارے نزدیک میری، ہمارے اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے مصطفیٰ۔ وہ چلا کے روتے روتے اب تھک چکی تھی، اب صرف اس کی سسکیوں کی آوازیں تھیں۔ مصطفیٰ اس کی پیٹھ کو ہولے ہولے سہلا رہا تھا۔ وہ شرجینا کو گلے لگائے ان چند لمحات میں بالکل بدل گیا تھا۔ مصطفیٰ کے چہرے پر شرجینا کی محبت اور جذبات کی شدت تھی۔ مصطفیٰ شرجینا کو تھام کے کمرے میں لے آیا تھا، اسے بیڈ پر بٹھا رہا تھا۔ شرجینا اب رو رو کے چپ ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ 2 کینڈلز جلا رہا تھا، ایک کینڈل اس نے ایک سائڈ ٹیبل پر رکھی، دوسرے سائڈ ٹیبل پر۔ اب کمرے میں مدھم سی رومانٹک سی گولڈن لائٹ پھیل گئی تھی موم بتیوں کی، کیونکہ لائٹ ابھی بھی نہیں آئی تھی۔ مصطفیٰ کمرے سے چلا گیا۔ ایک پل کے بعد وہ ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کے کمرے میں آیا۔ اس نے شرجینا کو پانی کا گلاس دیا۔ اس کے عین سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ شرجینا نے پانی پی لیا۔ مصطفیٰ کے ہاتھ شرجینا کی گود میں تھے۔ اس نے ایک ہاتھ سے شرجینا کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ کچھ کھایا تم نے؟ مصطفیٰ نے نرم لہجے میں پوچھا۔ شرجینا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ پانی پی چکی تھی۔ مصطفیٰ نے خالی گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ میں تمہارے لیے کچھ بنا کے لاتا ہوں، وہ شرجینا سے نرم لہجے میں بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ شرجینا بالکل خاموش تھی۔ اپنا جذباتی ہو کے اتنا کچھ بول دینے پر اب وہ کچھ امبیرس تھی۔ اپنی جو مضبوط پرسنالٹی وہ دنیا کو دکھاتی تھی، اس کے برعکس اپنی بہت انسائٹ فیلنگز وہ مصطفیٰ کو دکھا گئی تھی، اس لیے اب کچھ پزلز تھی اور خاموش ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ کمرے سے چلا گیا تھا۔ وہ کچن میں موم بتیاں جلا رہا تھا۔ موم بتی اور موبائل کی ٹارچ کی روشنی میں وہاں پہ نوڈلز بنا رہا تھا۔ اس نے بول میں انسٹنٹ نوڈلز بنا کے ڈالے، 2 مگوں میں چائے بنا کے نکالی۔ وہ ٹرے میں نوڈلز کا بول، چائے کے مگ رکھ کے اب کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ شرجینا اسی طرح بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مصطفیٰ ٹرے اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ ابھی ان انسٹنٹ نوڈلز پر گزارا کر لو، اور کچھ مجھے بنانا آتا نہیں ہے، اور باہر سے رات کے 3 بجے کچھ آرڈر کرنا ممکن نہیں، لہٰذا اس وقت نوڈلز کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ وہ شرجینا کے برابر میں بیٹھ گیا۔ شرجینا مصطفیٰ کے مسخرے انداز میں بولنے پر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے بغور دیکھا۔ وہ شرجینا کی شرمندگی سمجھ رہا تھا۔ شکر تم مسکرائی تو صحیح۔ وہ شرجینا کی آنکھوں میں بغور گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شرجینا کچھ جھیپ کر اس سے نظریں کتراتی نوڈلز کا بال اٹھا رہی تھی۔ وہ اپنے ایموشنل بریک ڈاؤن پر اب کچھ جھیپ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے نوڈلز کھانے لگی تھی۔ ٹھیک بنے ہیں؟ مصطفیٰ نے پیار سے پوچھا۔ ہاں۔ لائٹ کب سے گئی ہوئی ہے؟ جیسی بارش شروع ہوئی تھی اسی ٹائم چلی گئی تھی۔ مصطفیٰ نے چائے کا کپ اٹھا لیا تھا۔ مجھے لگا گھر میں کوئی گھس آیا ہے، میں ڈر گئی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک دم ہی سنجیدگی سے شرجینا کا ہاتھ تھاما۔ آئی ایم سوری شرجینا، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تمہیں مجھ سے پھر کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی، آئی پرومس۔ اور پھر سے یہ کبھی نہ سوچنا کہ میں تم کو خود پر زبردستی مسلط کیا محسوس کرتا ہوں۔ میں ایسا نہیں سوچتا شرجینا۔ اچھی لگنے لگی ہو تم مجھے۔ دوست تو لگتی ہو، پر دوست سے بڑھ کر اچھی لگنے لگی ہو۔ جو لڑکی میرے پیٹ پیچھے سب جگہ میری تعریفیں کرتی ہے، میری وہ خوبیاں سب کو بتاتی ہے جو مجھ میں ہیں بھی نہیں، وہ مجھے کیوں اچھی نہیں لگے گی؟ کبھی میرے گھر والوں نے کہیں میری تعریف نہیں کی۔ ہمیشہ ہر جگہ مجھے لوگوں کے درمیان بے عزت کیا گیا، نکما، نالائق قرار دیا گیا۔ چاہے میں نے ابا، عدیل بھائی، امی کی وہ باتیں ہنسی میں اڑائی ہوں، پر اندر سے دل دکھتا تھا شرجینا۔ یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ زندگی میں کچھ کرے گا ہی نہیں، یہ لوزر ہے۔ تو میں نے اپنے آپ کو لوزر مان لیا تھا۔ تم میری زندگی میں آئیں
وہ پہلی ہستی جو میری خامیاں نہیں خوبیاں ڈھونڈتی ہو، مجھ میں اچھائیاں تلاش کرتی ہو، ان اچھائیوں کو سب جگہ چرچا کرنا چاہتی ہو۔ ہاں تھوڑی انوائنگ تو ہو ضرور، ہیڈ ماسٹرنی بن کے جب روب جماتی ہو، صفائی پر لیکچر دیتی ہو تو اریٹیٹ بھی کرتی ہو، پر کیا کروں، اچھی لگنے لگی ہو تم مجھے۔ شرجینا نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا، پھر وہ مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھ کے ہنس پڑی۔ مصطفیٰ بھی ہنسنے لگا۔ ہنستے ہنستے اسے دیکھتے دیکھتے مصطفیٰ کی آنکھوں کا تاثر بدل گیا تھا، ان میں ایک شوہر والا حق جتاتا تاثر آ گیا تھا۔ شرجینا کے چہرے پر ایک دم ہی روایتی شرم اور جھجک آ گئی۔ اسے ایک دم ہی اپنی مصطفیٰ سے کلوزنس فیل ہوئی۔ یہ احساس ہوا کہ وہ دونوں بیڈ پر بہت نزدیک بیٹھے ہیں۔ شرجینا نے چائے کا مگ ٹرے میں واپس رکھا۔ وہ بیڈ سے اٹھنا چاہ رہی تھی، اٹھنے لگی ہی تھی کہ مصطفیٰ بولا، کہاں جا رہی ہو؟ سونے، مجھے نیند آ رہی ہے اب۔ مصطفیٰ نے اسی پل اسے ہاتھ پکڑ کے روکا۔ ابھی اتنا حق جتا جتا کے مجھے یاد دلا رہی تھی کہ تم میری دوست نہیں ہو، بیوی ہو۔ نکاح کے بول مجھے یاد کروائے جا رہے تھے۔ جہاں تک میری نالج میں ہے، میاں بیوی الگ الگ جگہوں پر تو ہرگز نہیں سوتے۔ اس نے ہاتھ پکڑتے پکڑتے شرجینا کو بیڈ پر اپنے پاس دوبارہ بٹھا لیا۔ شرجینا کے چہرے پر شرم و حیا آ گئی۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں اس لمحہ وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی، وہ بلش کر رہی تھی۔ سنو، تم مجھ سے شرما رہی ہو کیا؟ مصطفیٰ تم مجھے نروس مت کرو، شرجینا کنفیوز سی ہو کے دھیمی آواز میں بولی۔ مصطفیٰ نے شرجینا کو ہاتھ ہلکے سے جھکا کے اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ وہ شرجینا کو شرماتا ہوا دیکھ کر اس کی حالت کا مزہ لے رہا تھا۔ مصطفیٰ اور شرجینا دونوں بیڈ پر سو رہے تھے، دونوں گہری نیند پرسکون سو رہے تھے۔ سوتے میں بھی دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ شرجینا کی آنکھ کھلی تھی۔ پہلے تو وہ ذرا سا کنفیوز ہوئی، پھر آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے اپنے برابر سوئے مصطفیٰ پر نظر پڑی۔ گزری رات ساری اسے پھر سے یاد آ گئی۔ شرجینا کے ہونٹوں پر ایک خوشگوار محبت بھری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیکھا، مسکراتے ہوئے بڑی آہستگی سے مصطفیٰ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ علیحدہ کر رہی تھی، مگر وہ فوراً ہی بیدار ہو گیا۔ اس نے نیند سے بھری نظروں سے شرجینا کو دیکھا۔ نیند بھری آنکھیں بمشکل کھولتا ہوا بولا، کیا ٹائم ہوا ہے؟ سو جاؤ، ابھی 7 بج رہے ہیں مصطفیٰ، مجھے تو آفس جانا ہے۔ آفس والوں سے کہہ دو تم آج نہیں آ رہی۔ کاش یہ کہہ سکتی، یہ عیاشیاں ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ ایک چھٹی سے کیا ہوتا ہے یار، لاؤ مجھے نمبر دو، میں فون کر کے بولتا ہوں کہ میری بیوی آج سارا دن میرے ساتھ گزارے گی، لہٰذا اس کی آمد کی آج بالکل امید نہ رکھی جائے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، تم میری لگی لگائی نوکری ختم کروانے کا پورا بندوبست کر دو۔ یار مت جاؤ نا، آج جانا ضروری ہے مصطفیٰ، بہت امپورٹنٹ فائنینشیل رپورٹ مجھے عباس صاحب نے دے رکھی ہے، اسے کمپلیٹ کرنا ہے مجھے۔ یار، مصطفیٰ نے سڑی ہوئی شکل بنائی، جبکہ شرجینا بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ فوراً بولا، اچھا لیکن میں تمہیں آفس ڈراپ کروں گا، ہم راستے سے کہیں اچھا سا ناشتہ کرتے ہوئے جائیں گے۔ تم ایسا کرو، وین والے کو فون کر کے آنے کا منع کر دو۔ تم اتنی صبح بستر چھوڑو گے؟ تمہاری تو بھی آدھی رات ہوئی ہے۔ ہاں، آج تمہاری خاطر آدھی رات کو بستر چھوڑوں گا، وہ مزے لے کے بولا۔ شرجینا ہنستے ہوئے باتھ روم میں گھس گئی۔ مصطفیٰ بھی مسکراتا ہوا بیڈ سے اٹھ گیا۔ وہ خوش اور مطمئن نظر آ رہا تھا، جیسے زندگی میں سب کچھ اچھا ہونے لگا ہے ایک دم سے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔